بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب رواه الترمذي وأبو داود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ اسم اعظم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے، جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ وہ چند اسماء ہیں، ایک دو نہیں ہیں، اللہ کے کئی اسماء ہیں لیکن مبہم ہیں۔ جیسے کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے مبہم رکھا، اور جمعہ کے دن دعا کے قبولیت کا ایک وقت ہے لیکن ظاہر نہیں، لیلۃ القدر ہے لیکن ظاہر نہیں، اسم اعظم ہے لیکن ظاہر نہیں۔ ان میں سے مختلف نام ہیں، ایک تو اس حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ میرے پیغمبر نے سنا، دعا کرنے والا جلیل القدر کوئی صحابی ہی ہوگا، سننے والا میرا آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ، میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ عشق کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، ایک ہے اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے، سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کا اولاد، اور نہ تیرا کوئی ہمسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے۔ جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کے برکت سے، اب آسان سا دعا ہے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم ہر ایک کے حاجتیں ہیں، ہر وقت ہم اپنے حاجت کو اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعاؤں کے بہت بڑے اثرات اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی بارگاہ میں آنے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔